السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، لیکچر نمبر 9 ویک 10 میں آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ہاکی۔ اس سے پہلے ہم نے نظم جو ہے وہ برائی کا انجام پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاکی جیسے کہ اس چیپٹر سے، اس سبق سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے قومی کھیل ہاکی کے اوپر ہے۔ اس میں ہاکی سے متعلق جو ہے وہ ہمیں معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ ہاکی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کس ملک سے ہوئی، اور کہاں کہاں جو ہے یہ کن کن ممالک میں کھیلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں ہاکی کی اہمیت، اس کی تاریخ، اس کے فوائد، اعزازات اور فروغ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مصنف ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ قدیم جو لوگ تھے، قدیم زمانے کے جو لوگ تھے، وہ ورزش کے لیے مختلف کھیلوں کا استعمال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہر قوم اور قبیلہ کی جو ہے وہ الگ پہچان ہوتی تھی، کھیلوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پہچان رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سبق میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہاکی نہ صرف پاکستان کا قومی کھیل ہے، بلکہ پاکستان نے اس ہاکی کے کھیل میں مختلف اعزازات حاصل کیے ہوئے ہیں۔ وہ اعزازات کیا ہیں اور کب کب حاصل کیے گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم ابھی اس سبق میں پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہاکی۔ آئیے ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر بیٹا آپ کا ہے 75، 75، صفحہ نمبر 75 کے اوپر ہے ہاکی۔ موجودہ دور کی طرح پرانے زمانے کے لوگ بھی جسمانی ورزش کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے، واقف تھے۔ شکار کھیلنا، نیزہ بازی، تلوار زنی اور پہلوانی ان کے پسندیدہ مشغلے تھے، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ہابیز، ٹھیک ہے نا، شوق۔ ہر قوم یا قبیلہ ان کھیلوں میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا تھا۔ کوئی قبیلہ گھوڑ سواری میں ماہر تھا تو کوئی تلوار زنی میں یکتا تھا۔ یکتا یعنی کہ اکیلا تھا، یا اس کے علاوہ کوئی اور قبیلہ اس کھیل کو نہیں کھیل سکتا تھا۔ ماہر ایکسپرٹ ہونا، ٹھیک ہے، کسی کام میں جو ہے ایکسپرٹ ہی کہیں گے ماہر کو، کے لیے کوئی خاص ایکوریٹ ورڈ تو نہیں ہے۔ ماہر کو کہتے ہیں کسی کام کا اچھے طریقے سے کرنا کو ماہر ہونا کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں ان مشغلوں نے باقاعدہ کھیلوں کا روپ دھار لیا ہے۔ سب کھیل مل جل کر کھیلے جاتے ہیں۔ اس سے آپس میں دوستی اور مقابلے کا رجحان بڑھتا ہے، رجحان یعنی کہ شوق پیدا ہوتا ہے، اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ ہاکی، کرکٹ، اسکواش اور فٹ بال کے مقابلے عالمی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ اولمپک گیمز، ورلڈ کپ، ایشین گیمز اور چیمپئن ٹرافی وغیرہ۔ ہاکی ایک قدیم کھیل ہے جس کی ابتدا مصر سے ہوئی۔ موجودہ ہاکی کا کھیل برطانیہ سے شروع ہوا۔ اس کھیل کو 1908 یعنی 1908 میں پہلی مرتبہ اولمپک کے عالمی مقابلوں میں شامل کیا گیا۔ ہاکی کا کھیل دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، جن کو کھیل کے میدان میں پوزیشن کے مطابق نام دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ بیٹا آپ نے ٹی وی پہ بھی اکثر دیکھا ہوگا ہاکی کے مقابلے کہ یہ دو ٹیموں کے جو مابین ہیں وہ کھیلے جاتے ہیں، اور ان دو ٹیموں کو جو ہے وہ مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کھیل کے میدان میں ان کی پوزیشن کے مطابق ہی ان کو نام دیے جاتے ہیں، انہیں پہلے آپ نہیں دے سکتے۔ یہ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، نظر آ رہا ہے آپ سب کو، دیکھیں اسکرین کے اوپر رائٹ ہاف، رائٹ آؤٹ، رائٹ فل بیک۔ سب سے پہلے اس میں ہے گول کیپر، نمبر 2 پہ ہے لیفٹ ہاف، نمبر 3 لیفٹ فل بیک، نمبر 4 رائٹ ہاف،
नंबर 5 सेंटर हाफ, और नंबर 6 आपका राइट हाफ पे चला, नहीं राइट हाफ तो नहीं है, नंबर 6 आपका कहाँ गया, ठहर जाए, नंबर 6 लेफ्ट हाफ है, ठीक है जी। नंबर 7 राइट आउट, नंबर 8 राइट इन, नंबर 9 सेंटर फॉरवर्ड, और नंबर 10 लेफ्ट इन, नंबर 11 लेफ्ट आउट। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। मे बी यहाँ कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि मैं हॉकी के खेल में एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप इसको देख भी लीजिएगा अच्छे तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये उसी टाइम पे जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो उसी टाइम उनको ये नाम दिए जाते हैं जी। नेक्स्ट सफ़े पे चलते हैं, पेज नंबर 76 यानी सफ़ा नंबर 76। पाकिस्तान में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी और कई दूसरे खेल खेले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। हॉकी के खेल में पाकिस्तान की एक अलग पहचान रही है। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने पहली मर्तबा 1948 के ओलंपिक्स मुकाबलों में हिस्सा लिया और सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। इसके बाद 1960 के ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत को फाइनल में शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। पाकिस्तान में हॉकी के फ़रोग़ के लिए 1978 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बुनियाद रखी गई, जो कि न सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन की हॉकी टीम की भी सरपरस्ती करती है। 1960 से 1982 तक, ठीक है, सॉरी 1986 तक, 1960 से 1986 तक पाकिस्तान की हॉकी टीम इस खेल के मैदान की फातेह रही है। इस अरसे में पाकिस्तान 6 मरतबा एशियन गेम्स, जबकि 3 मरतबा ओलंपिक गेम्स और 3 मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप के एजाज़ात अपने नाम कर चुका है। इस वक्त तक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ खेलों में मजमूई तौर पर 10 आलमी तमगे हासिल किए हैं, जिसमें से 8 हॉकी से हासिल हुए हैं। इनमें सोने और चांदी के 3-3 और कांसी के 2 तमगे शामिल हैं। रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और भारत की टीमों के मुकाबले में पाकिस्तान की हॉकी टीम वो वाहिद टीम है जिसने 2 मरतबा हॉकी के 3 बड़े एजाज़ात जीते हैं। इन कामयाबियों के पीछे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हुकूमती सरपरस्ती और इन खिलाड़ियों की सख्त मेहनत का जज्बा कार फरमा था। हॉकी में शहनाज शेख, इस्लाहुद्दीन, हनीफ खान, अख्तर रसूल, कलीमुल्ला, समीउल्लाह, हसन सरदार और शहबाज अहमद आलमी सतह पर जाने पहचाने नाम हैं। हॉकी के खेल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी सुहेल अब्बास हैं। मौजूदा खिलाड़ियों में अरशद खान, मोहम्मद सकलैन और वसीम अहमद नुमाया हैं। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान हॉकी के मैदान में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सका, जिसकी कई वजूहात हैं। इनमें स्कूल और कॉलेज की सतह पर हॉकी की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह इंतज़ाम का ना होना है, यानी तरबियत ही नहीं होती तो फिर हॉकी में कैसे कोई खिलाड़ी अच्छे पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है कि हर खेल में या किसी भी काम में एक्सपर्ट होना या उसकी तैयारी करना पहले से ही ज़रूरत है, उसकी बुनियाद बनाने की ज़रूरत होती है। अब क्या है कि अब ज़रूरी है कि खेलों की वजारत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मुकम्मल बाइख्तियार बनाते हुए इसकी भरपूर माली और तकनीकी मदद करे, ताकि पाकिस्तान हॉकी के खेल में अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल कर सके। जी उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी पढ़ाई हमने कर ली है। हर लेक्चर की तरह दोबारा आपका होमवर्क है
کہ 3 مرتبہ آپ نے اس لیکچر کی پڑھائی کرنی ہے، اور کس کے پاس، کسی گھر میں والدین میں سے یا کسی بڑے بہن بھائی کے پاس آپ نے 3 مرتبہ ایٹ لیسٹ اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ آئیے جی اب ہم ہاکی کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ آپ کی بک کے آخر میں ان اسباق کے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں۔ ہاکی کے الفاظ معنی آپ کی بک کے صفحہ نمبر 173 یعنی پیج نمبر 173 پر دیے گئے ہیں۔ روپ دھارنا کا مطلب ہے شکل اختیار کرنا، قدیم، پرانا، فاتح، فتح کرنے والا یا والی، تمغہ، اعزاز یا سند، اولمپک، عالمی کھیلوں کے مقابلے۔ یہ تو تھے الفاظ معنی۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی مشق کی جانب۔ سبق نمبر 12 ہے آپ کی کتاب کے مطابق۔ درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، پرانے زمانے کے مشہور مشاغل کون سے تھے؟ جواب، پرانے زمانے کے مشہور مشاغل شکار کھیلنا، نیزہ بازی، تلوار زنی اور پہلوانی تھے۔ یہ تو تھا سوال نمبر 1، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، بیٹا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہاکی کا کھیل کس ملک سے شروع ہوا؟ اس کا جواب ہے ہاکی کا کھیل مصر سے شروع ہوا۔ سوال نمبر 3، اولمپک کھیلوں سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے عالمی سطح پر کھیلوں کے مقابلے کو اولمپک کھیل کہا جاتا ہے، جو ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں۔ کتنے سال کے بعد بیٹا؟ جو ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ہاکی کے کھیل میں پاکستان نے کون کون سے اعزازات جیتے ہیں؟ کون کون سے اعزازات جیتے ہیں جی؟ پاکستان نے 6 مرتبہ ایشین گیمز، جبکہ 3 مرتبہ اولمپک گیمز اور 3 مرتبہ ہاکی اور ورلڈ کپ کے اعزازات اپنے نام کر چکا ہے۔ کیا ہے جی؟ پاکستان 6 مرتبہ ایشین گیمز، جبکہ 3 مرتبہ اولمپک گیمز میں اور 3 مرتبہ ہاکی اور ورلڈ کپ کے اعزازات اپنے نام کر چکا ہے۔ اس وقت تک پاکستان نے مجموعی طور پر مختلف کھیلوں میں 10 عالمی تمغے حاصل کیے ہیں، جس میں سے 8 ہاکی سے حاصل ہوئے ہیں اور ان میں سے سونے اور چاندی کے 3 اور کانسی کے 2 تمغے شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہیں پاکستان کے ہاکی کے اعزازات۔ ٹھیک ہے نا، کتنے ہیں کہ 8 جو ہیں انہوں نے ہاکی نے حاصل کیے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بنیاد کب رکھی گئی؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بنیاد 1978 میں رکھی گئی، 1978 میں رکھی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی مشق کے سوالات کے جوابات۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی جانب۔ نیکسٹ سوال ہے، ہاکی کے 3 مشہور اور معروف کھلاڑیوں کے نام بتائیں۔ جواب، ہاکی کے 3 مشہور اور معروف کھلاڑیوں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ارشد خان، نمبر 2 محمد ثقلین، نمبر 3 وسیم احمد۔ سوال نمبر 7، موجودہ دور میں ہاکی کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ جواب ہے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان ہاکی کے میدان میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکا، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے اسکول اور کالج کی سطح پر ہاکی کی ترقی کے لیے خاطر خواہ انتظام کا نہ ہونا ہے۔ اب ضروری ہے کہ کھیلوں کی وزارت پاکستان ہاکی فیڈریشن کو مکمل بااختیار بناتے ہوئے اس کی بھرپور مالی اور تکنیکی مدد کرے، تاکہ پاکستان ہاکی کے کھیل میں اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکے۔
یہ آپ کے سوالات کے جوابات یہاں کمپلیٹ ہوئے. آپ کو اسکرین پہ یہ شو ہوتے رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ سوال اور جواب میں نے جس طریقے کے ساتھ لکھے ہیں آپ نے ان کو نیٹ کاپی پہ ایز اٹ از اتارنا ہے, اور کام کرنے سے پہلے دونوں سائڈز پہ حاشیے بھی لگانے ہیں. ٹھیک ہے, سوال کو بلیک سے اور جواب کو بلو سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 4 ہے بیٹا, درج ذیل جملوں کے سامنے سے مفرد یا مرکب لکھیں کہ کون سا مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے. اس سے پہلے میں آپ کو آپ کی بک کے پیج 77 پہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے. ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مفرد کہتے کسے ہیں. جب کسی جملے میں ایک ہی خبر دی جائے, کسی فاعل سے ایک فعل کا ہونا پایا جائے تو مفرد جملہ کہلاتا ہے. مثلا اسلم نیک آدمی ہے, احمد نے خط لکھا. اچھا جی, جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر ایک مفہوم ادا کریں تو مرکب جملہ کہلاتا ہے. مثلا حارث آیا اور احمد چلا گیا. وہ خود کھیلتے ہیں, نہ ہمیں کھیلنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے مرکب. اب ہم ان میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے مفرد اور کون سے مرکب ہیں. پرندے صبح سے ہوا میں اڑ رہے ہیں, کیا ہے یہ؟ مفرد. باسط بھی میرا دوست ہے اور احسن بھی, یہ جملہ ہے مرکب. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے, یہ جملہ ہے مرکب. استاد صاحب نے بلکہ اردو کا سبق پڑھایا, مفرد. انسان صحت مند بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی, یہ ہے مرکب. جناب آپ نے کمال کر دیا, مفرد. یہ بیٹا آپ کے پیج نمبر 78 پہ ہے آگے. ٹھیک ہے, ہماری ہاکی کی ٹیم بہت محنت کرتی ہے, مفرد. محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, مرکب. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا, مفرد. آہستہ آہستہ چلو ورنہ گر جاؤ گے, یہ ہے مرکب. سوال نمبر 5, سبق کے مطابق ہر جملے کے سامنے درست یا غلط لکھیں. میں نے اس پہ ٹک کراس لگا دیے ہیں, آپ ٹک کراس بھی لگا سکتے ہیں اور درست غلط بھی لکھ سکتے ہیں. ہاکی کا کھیل برصغیر سے شروع ہوا, یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاکی کا کھیل برصغیر سے نہیں بلکہ برطانیہ سے شروع ہوا تھا. ہاکی ایک جدید کھیل ہے, بالکل غلط. ہاکی ایک قدیم کھیل ہے. 1990 میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی, غلط. 1960 میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی. ہاکی میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کا نام کلیم اللہ ہے, غلط. بلکہ اس کا نام, ہاکی میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کا نام سہیل عباس ہے. تو یہ چاروں غلط ہیں. پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بنیاد 1978 میں رکھی گئی, یہ درست ہے. سوال نمبر 6, مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. قومی, برطانیہ. کھلاڑی, محنت, اہمیت, اعزازات. پرانے زمانے کے لوگ بھی ورزش کی اہمیت سے آگاہ تھے. پہلے میں آئے گا اہمیت. نمبر 2 ہے ہاکی پاکستان کا ڈیش کھیل ہے, قومی. نمبر 3 موجودہ ہاکی کا کھیل ڈیش سے شروع ہوا, برطانیہ. پاکستان نے ہاکی میں کئی ڈیش حاصل کیے, اعزازات. سمیع اللہ اور کلیم اللہ ہاکی کے ڈیش تھے, کھلاڑی. ہمیں ہاکی کے کھیل میں سخت ڈیش کی ضرورت ہے, ہمیں ہاکی کے کھیل میں سخت محنت کی ضرورت ہے. اچھا بیٹا, آپ کو صفحہ نمبر آپ کی بک پہ 79, ٹھیک ہے, اس پہ یہ نمونہ درخواست ایک نظر آ رہا ہے. آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا نمونہ ہے, اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. ہم انشاءاللہ العزیز جب کالج کھولیں گے تو اس پیٹرن کے مطابق جو ہیں وہ اپنی درخواستوں کو
लिखेंगे। ये उन्होंने आपको एक नमूना दरख्वास्त दे दिया है, इसको आप अच्छे तरीके से अज़बर कर लीजिए। सवाल नंबर 8, दर्ज झैल पैराग्राफ की सलीस करें। कुछ लोग तन्हाई पसंद होते हैं तो कुछ महफिल पसंद, इसी तरह कुछ लोग कमगो होते हैं तो कोई बला के बातूनी। हमें हर मामले में एतदाल पसंदी से ही काम लेना चाहिए, इसलिए कि म्याना रवि के कामों को ही बेहतरीन काम कहा गया है। अच्छा जी, ये तो आपका था पैराग्राफ। बेटा सलीस कहते हैं किसी भी चीज़ को आसान अल्फाज में बयान करने को। अच्छा जी, अब हमें इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि हमें ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ लोगों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। यानी कि वो दूसरे लोगों से मिलना नहीं पसंद करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। इसके बरक्स जो है वो कुछ लोग जो हैं वो दूसरों से मिलना जुलना और शोर शराबे को पसंद करते हैं। बाज़ लोग कम गो होते हैं, यानी कि वो कम बोलते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बहुत बातूनी होते हैं, ठीक है ना। अब दो किस्म के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। हम हर एक की जो मिजाज है या तबीयत है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 2 मिनट के लिए खामोश नहीं हो सकते, और कुछ जो है वो ज़्यादा देर जो है वो बातें नहीं कर सकते। तो इसमें जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आप एतदाल पसंदी से काम लें, यानी म्याना रवैया इख्तियार करें, दरमियान का रास्ता इख्तियार करें कि ना ज़्यादा बोलें और ना ज़्यादा खामोश रहें, ना बहुत तन्हाई पसंद हो और ना ही बहुत ज़्यादा बाहर जाएं या महफ़िलों में जाना, मेलों में जाना पसंद करें। क्योंकि दीन इस्लाम जो हमारा बहुत अच्छा एक दीन है, एक एतदाल भरा दीन है, वो भी हमें म्याना रवि का, एतदाल पसंदी का ही दर्स देता है। और यही हमारी कामयाब ज़िंदगी का उसूल भी है कि हम हर चीज़ में जो है वो एतदाल को या म्याना रवि को इख्तियार करें। सवाल नंबर 9, स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें और इस्तदा करें, यानी कि रिक्वेस्ट करें कि आप स्कूल में हॉकी के खेल के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएं, यानी कि हॉकी के खेल को जो है वो अहमियत दी जाए, उसके लिए कोई इंतज़ाम किए जाएं। ये जो एप्लीकेशन है बेटा ऑनलाइन लेक्चर्स में देना जो है वो मुश्किल है थोड़ा सा। इंशाल्लाह अज़ीज़ जब आपके कॉलेज रीओपन होंगे तो आपको क्लास में ये एप्लीकेशन करवा दी जाएगी। गौर कीजिए, 10 सवाल नंबर 10 भी है। जदूल मुकम्मल करें, यानी कि इस चार्ट को मुकम्मल करें। खेल लिखे हुए उनके खिलाड़ियों की तादाद, ठीक है। कहीं मुझसे गलती हो गई हो तो आप करेक्शन कर लें, क्योंकि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं इतनी अच्छी खिलाड़ी नहीं हूँ। तो मैंने एक रफ सा एक स्केच आपके सामने पेश कर दिया जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फुटबॉल 11 खिलाड़ी हैं, क्रिकेट 11, वॉलीबॉल 6, कबड्डी 12। अच्छा जी, इसमें मैंने आपके सामने उर्दू में भी लिख दिया है, क्योंकि आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स की उसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन चूँकि उर्दू हमारी बहुत अच्छी होती है और हमें बहुत अच्छे से नहीं आती, तो आपकी सिर्फ तसी के लिए मैंने आपको मैथ्स वर्जन में भी आगे लिख दिया है कि 11 और 6 और 12, ठीक है जी। इसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा होगा जी, अमल कीजिए। ये अमल भी इंशाल्लाह अज़ीज़ हम ज़रूर करेंगे जब कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि ये तकरीब के मुतालिक है कि स्कूल में किसी होने वाली तकरीब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जो कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आप ज़रूर लेंगे और हमेशा से लेते हैं। जब स्कूल रीओपन होंगे तो हम ज़रूर ऐसी कोई तकरीब करेंगे, लेकिन जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल एक रिस्ट्रिक्शंस है कि जब स्कूल रीओपन होंगे तो किसी किस्म की कोई तकरीब नहीं होगी। फिर एक सवाल नंबर 12 है आपके सामने। हॉकी के 10 ऐसे खिलाड़ियों के नामों का चार्ट तैयार करें और क्लास में आवेजा करें जिन्होंने कौमी सतह पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। ये चार्ट आप घर बैठ के तैयार कर सकते हैं। जब स्कूल रीओपन होंगे तो हम इसको क्लासरूम में चिस्पा कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर और आज का ये सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तब तक नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।